بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم۔ عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني فقال لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنما كفّ صبيع رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کی صورت نہ بدلو گی۔ تمہارے ہاتھ اس وقت کسی درندے کے سے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ اس وقت کسی درندے کے سے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہند بنت عتبہ ابی سفیان کی بیوی تھی اور فتح مکہ کے دن اسلام لائی، اور اسی دن قریش کی دوسری بہت سی عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بیعت کی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس کے بعد کا کسی وقت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہندی لگانے کی ہدایت کی۔ اسی طرح بعض دیگر عورتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کی تاکید فرمائی۔ تو اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ اسلامی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ عورت کو کسی حد تک جائز حد تک زیب و زینت سنگار کرنا جائز ہے۔ شریعت کے روح سے جائز حد تک زیب و زینت کرنا اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو مزین کرنا یہ جائز حد تک جائز ہے۔ اور پھر خاص طور سے جب وہ اپنے شوہر کے لیے یہ زیب و زینت کرے گی تو میاں بیوی کے درمیان ایک قلبی آپس میں ایک تعلق مضبوط ہوگا، اس اعتبار سے عورت کے لیے اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت کرنا مستحسن عمل ہے۔ یہ بات یعنی کہ اپنے خاوند کے لیے عمل کرنا، اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرنا یہ مستحسن عمل ہے۔ لیکن ہوتا اس کا الٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، گھر والوں کو بتائیں کہ گھر کے اندر بیوی کو بتایا جائے آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی میرے لیے ہونی چاہیے۔ ہر خاوند اپنے بیوی کو یہ مسئلہ بتائے، شریعت کا مسئلہ ہے، ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے شادی بیاہ کے لیے بڑی جو ہے تیاری کی جاتی ہے اور گھر کے اندر خاوند کے سامنے میلے کچیلے کپڑے اور رہنے کا انداز بھی بڑا ایک سادگی والا۔ تو یہ خوبصورتی، حسن و جمال یا زیب و زینت اختیار کرنا مرد کے لیے ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، نہ کہ شادی بیاہ کے لیے، گلی بازاروں کے لیے یا مخلوط محفلوں کے لیے۔ وہاں تو شریعت کا حکم پردہ ہے۔ ایسی محفل میں، شادی بیاہ میں، تقریبات کے اندر باپردہ چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم اس موقع پر خواتین ہماری جو ہوتی ہیں اس موقع کے لیے سب کچھ تیاری کرتی ہیں، غیر محرموں کی جو ہے نظریں پڑتی ہیں، تو یہ بہت گناہ، بلکہ گناہ لے کر آ رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے آ رہی ہیں کہ جہاں شریعت نے حکم دیا تھا زیب و زینت کرنے کا وہاں وہ عورتیں نہیں کر رہی، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں جو ہے وہ بہت ہی بن تن کے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے منع ہے۔ اس لیے خواتین کو یہ حدیث بھی سنانی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال میرے لیے ہونی چاہیے۔ خاوند اپنے بیوی کو کہے میرے لیے، گھر کے باہر جانا ہو تو سادگی اختیار کرے،
ये भी मसला है। घर के बाहर कहीं तकरीब में जाना हो, सादगी के साथ, ना खुशबू लगाएं, ना जो है ऐसी चूड़ियाँ पहने कि चलते हुए जो है उनकी आवाज़ आए और दूसरे जो है गैर मुहर्रमों की जो है कानों तक आवाज़ जाए। तो शरीयत ने इतनी हद तक जो है मना फरमाया है कि घर से बाहर ख़वातीन को बहुत सादगी के साथ और किसी को मालूम तक ना हो। तो इसलिए हमें इस इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमारी ख़वातीन को इन मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़